وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایمان والوں کے لیے ایک مکمل ذات حیات کے طور پر بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا اور اپنے آخری نبی، آخری رسول رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا روح الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی کتاب بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ دو حجتیں پوری کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی تو یہ کہ کتاب عطا فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ ہی کی زبان مبارک سے اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت، اس کے ذریعے بنی نوع انسان تک کتاب اللہ کے الفاظ پہنچا دیے اور ان الفاظ کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا کہ ان میں کوئی بھی کچھ گڑبڑ نہیں کر سکے گا، اور جو حکم ہم نے دیے ہیں، جو نصیحتیں ہم نے کی ہیں اور جو اپنے آزاد کی وعیدیں ہم نے سنائی ہیں، کسی بھی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نازل ہوا ویسے ہی امت تک، اپنی امت تک قرآن کریم کو پہنچا دیا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے حجت یہ تمام فرمائی کہ زبان سے کتاب پہنچانے کے بعد نبی خاتم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پر عمل کرنے کا نمونہ بھی بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ حکم ہے جو سنایا گیا اور یہ عمل ہے جو اس حکم پر کیا گیا۔ دونوں حجتیں اللہ تعالیٰ نے تمام فرمائی، اور تیسرا احسان یہ فرمایا کہ اس کتاب قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت جو قرآن کے حکموں کی عملی صورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے والے، اس کو دل و جان سے قبول کرنے والے اور ہدایات اور احکامات الہیہ اور نبی علیہ السلام کی نصیحتوں کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والوں کی ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صورت میں وہ بھی امت کے اندر بطور نمونہ کے اللہ نے پیش فرمایا۔
گویا ساری حجتیں پوری ہو گئی. حکم کیا ہے، حکم کی تشریح کیا ہے، حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، اور عمل کرنے والے لوگوں کی جماعت ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں اللہ کی مخلوق میں امت مسلمہ خاص طور پہ وہ کسی شک میں مبتلا ہو جائے، کسی بحث میں مبتلا ہو جائے اور اپنی من مانی تشریح اور من مانے بیان کرنے لگ جائے اور اسی پر عمل کرنے لگ جائے، اور قرآن کے حکم، حضور کی سنت، صحابہ کے عمل، ان بنیادوں کو چھوڑ کے پھر اجماع امت ہے جو صحابہ کا عمل ہے، اس پر امت پوری متفق ہے، ان بنیادوں کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے اپنی تشریحات کر کے وہ اللہ کے حکموں کی شکل بدلنے کی کوشش کرے تو ناکام ہوئے، ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہوں گے، منہ کی کھائیں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے. اس لیے جو حکم کتاب اللہ کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے، اس کو کیسے جھکایا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور اس پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں. سیرت یعنی جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جو راستہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ پھر 1.5 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اجمعین کہ جو اس دین حق پر اور قرآن مجید پر، حدیث پاک پر، حضور کی سنت اور اسوہ حسنہ پر مکمل اور صحیح طور پر عمل کرنے والوں کی جماعت ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں یہی ہے اور کوئی نہیں ہے جو بہو اس پر عمل کرنے والے ہیں جو میں نے حکم کیا، اور کوئی نہیں. گڑبڑ کر جاتے ہیں لوگ، آج بھی کر رہے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں اور کوتاہیاں اور غفلتیں ہو جاتی ہیں، لیکن صحابہ نے بھول چوک میں ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا، توبہ کی، ایسی پکی اور سچی توبہ کی کہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حجتیں تمام کی ہیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے، اور یہ بنیادیں جو ہیں قیامت تک باقی رہنے کی. امت کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا، جو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ حجت، یہ نص جو ہے اس کے سامنے موجود ہوگی اور اس کے جواب دینے والے لوگ موجود ہوں گے. لیکن غلط کہہ رہے ہیں، ہماری بات ہر اعتبار سے غلط ہے، جو قرآن سے ٹکرا رہی، حدیث اور سنت سے ٹکرا رہی، صحابہ کے عمل سے ٹکرا رہی. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی. اسی لیے قرآن کو ضابطۂ حیات کہتے ہیں، یعنی قانون حیات ہے، زندگی کا قانون ہے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے، تمام زمانوں کے لیے کافی ہے. کسی بھی زمانے کی کوئی بھی امت کا جو حصہ آئے گا، کسی بھی زمانے کے لوگ جو ہیں وہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت سے ہی ہدایت حاصل کر سکیں گے. یہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کسی اور کتاب سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی کسی بھی زمانے میں. اور بطور نبی اور رسول کے کوئی انسان اور پیدا ہی نہیں ہوگا کہ کسی اور نبی اور رسول سے انسان جو ہے وہ نئی کو رہنمائی لیں گے کہ نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے مطابق، نئے حالات کے مطابق، نئی ضرورتوں کے مطابق نئی ہدایات کی ضرورت ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کافی ہے ہر زمانے میں بالکل تر و تازہ ہے. ہر زمانے کے حالات جو ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے سامنے اس کا حل پیش کرتا ہے، ہر مشکل کا حل پیش کرتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پر بھی مایوس نہیں کرتا. اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں
سنت کے ذریعے بھی سمجھا رہے ہیں اور صحابہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، حضور ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا، حدیث پاک کا، حضور کی سیرت طیبہ کا، تو ہمیں ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اور اس کی موت اور اس کو قبر میں دفنانے تک اور دفنانے کے بعد جو زندہ بچے ہیں باقی جب تک وہ زندہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، پورا سسٹم آف لائف جو ہے، ضابطۂ حیات، قانون حیات حضور علیہ السلام سے ہمیں عطا ہوگا۔ یہی کامل ہے، یہی اکمل ہے، اسی کو دین کامل کہتے ہیں۔ تو اس میں تجارت بھی ہے، اس کے اندر ہمارا کھانے پینے کے معاملات بھی ہیں، اس میں ہماری ازدواجی زندگی بھی ہے، اس میں ہمارا بڑوں بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیماروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی تیمارداری ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے، اور ایک مسلم معاشرے کے اندر کافروں کے کیا حقوق ہیں جو نہیں مانتے دین کو۔ ایک مسلم ریاست کے اندر ہے، مسلم حکومت کے ماتحت ہے، ان کی کیا حقوق ہے، ان سے مسلمان کیسے معاملہ کریں گے، کیا حسن سلوک کریں گے، ویسے انسان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حقوق عطا فرمائے کتاب اللہ کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور حدیث کے ذریعے ان پر کیسے عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح گناہوں کی وضاحت کی گئی، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنی ہے، سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا ہے اور یہی کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، بدزنی ہے، بدگمانی ہے، امانت میں خیانت ہے، گناہ کبیرہ ہے، اپنے جسم کے ساتھ خیانت ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، جوا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، گناہ ہے نا، خاندان کے یتیم بچوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، اپنے بھتیجوں کا، بھانجوں کا، بھتیجیوں کا، بانجیوں کا، جو بھی عزیز ہے ان کے مال کو ناجائز طور پر غصب کر کے حرام کھانا ہے۔ اسی طرح اپنی بہنوں کا حصہ جو وراثت کے اندر ہے اس کو غصب کر کے اس سے نفع اٹھانا ہے، اور اسی طرح سود ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، شادی کیسے کرنی ہے، طلاق کیسے دینی ہے، اس کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ 3 توہروں میں طلاق ہو، 1 2 یہ تنبیہ ہے، ہو سکتا ہے حالات ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے رہے ہیں، دونوں کو چانس دے رہے ہیں، نہیں ہوئے ٹھیک دوسری دے رہے ہیں، پھر 1 چانس باقی ہے، شاید اکٹھے ہو جائیں، کوئی صورت باقی نہیں رہی تو پھر تیسری طلاق ہے کہ اب انتہا ہو گیا، قانون ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ قرآن کو چھوڑتے ہیں اور سیدھا ہی ہم پورا میگزین چلاتے ہیں 3 طلاقوں کا، اور آدھے گھنٹے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آئے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو راستہ نکالیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے برباد ہوتے ہیں، رو جائیں گے، وہ بھی رو رہی ہے بیٹھ کے، میں بھی رو رہا ہوں۔ تو اگر ہم قرآن کو دیکھ لیں، اس میں اور فکر کر لیں تو یہ مسئلہ بھی ہمارا بہترین طریقے سے حل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ایسے معاملات آتے ہیں، طلاق سے پہلے اگر کوئی آدمی پوچھ لے تو ہم اس کو قرآن کا بہترین سبق بتا دیتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں کہ جن کے ایک ہی طلاق کے اندر معاملہ حل ہو گیا۔ سنو، یہ تھریٹ ہے، یہ ایک دھمکی ہے، طلاق تو ہو گئی لیکن ایک ہوئی ہے، آپ کا تعلق بحال ہو سکتا ہے، رجوع کرنے بحال ہو گیا، 2 دن رجوع کر لیں بحال ہو گیا، لیکن کسی کے بعد کوئی بحالی نہیں۔ تو مولوی صاحب کے پاس طلاق دینے سے پہلے تصدیق رہا ہے، ہاں تو آپ کو صحیح طریقہ بتا دیں۔ اسی طرح دیکھیں نا کہ وکیل کے پاس کوئی کام ہو گیا ہے تو اس کے بعد جانا چاہیے۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے وکیل کے پاس نہ جائے، وہ 200 دفعہ آپ کے سامنے رکھے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہاں معاملہ الٹ ہے، وہاں پہلے نہیں جانا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے، بتاؤ کیسے میں نکل سکتا ہوں، قانون مجھے کہاں جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے، کہاں سے میں بچ سکتا ہوں۔ پھر وہ ایک ہی
آپ کے لیے وہ سلامتی کا راستہ کو نکالے گا، لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے دین والوں کے پاس آئیں کہ یہ کیسے یہ کام کرنا ہے۔ نماز سیکھنی ہے نا تو پہلے تو آئیں گے حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، کیسے نماز پڑھنی، وہ آپ کو نماز سکھا دے گا، یاد کرا دے گا۔ ترجمہ بھی آپ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، قرآن کریم آپ نے پڑھنا ہے تو پہلے آپ استاد کے پاس آئیں گے تو سیکھیں گے، وہ آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتائے گا۔ تو دین کے اندر سارے معاملات جو ہیں اس کے حکم تحریری صورت میں بھی موجود ہیں، عملی صورت میں بھی موجود ہیں، پریکٹیکل بھی موجود ہے۔ اور غلطی ہو گئی ہے تو غلطی پر توبہ اور استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے، اس کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے، معافی مانگو میں معاف کر دو۔ کمال ہے، وعدہ کیا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر کے اللہ کی بات، وہ کام مخلوق ہے، بے بس ہے، خالق تو بے بنا ہے، ہر صفت میں بے بنا ہے، وہ کہتے ہیں معافی مانگو معاف کر دو۔ اب یہ معاملہ ہے سود کا، چل رہا ہے آج کل ہمارے پہنچے طریق پر گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 روز پہلے کراچی میں ایک سیمینار ہوا، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی دامت برکاتہ کی صدارت میں، اور اس میں پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں، جو منی لانڈرز ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں صنعت کار ہیں، ملاوت ہیں، بینکوں کے مالک ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہے اور سابق گورنر کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں علماء بھی آئے تھے۔ اس مسئلے پر کوئی وزیر خزانہ صاحب کی تشریف لائے تھے، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت نے آج سے 30 سال پہلے ایک فیصلہ دیا، 30 سال آپ نے اس فیصلے کو نگرا اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کہ کسی طرح اس پر عمل نہ ہو سکے۔ ایک اپیل دائر کر دی اور وہ پڑی سپریم کورٹ میں، بچا رہی جو ہماری عدالتوں کا حال ہے، وہ اس لیے اپیل وہاں رکھی گئی کہ بس اس کو لاک اپ کر دیں، یہ دروازہ بند کر دیں، مان کر وہ آگے 10 سال بعد 5 سال بعد جب بھی وہ کھولے گا نئے سرے سے ہیرے موگی پھر ایک اپیل آ جائے، اگلے 5 سال پھر گزر جائے۔ یہ قانون ہے، اللہ کے قانون میں یہ چور دروازے نہیں، سیدھی بات ہے، اصل دست ہے۔ یہ چور دروازے جو مین میڈ لاز ہیں، یعنی جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، انسانوں نے چوری کرنے کے لیے اپنے گناہوں کا جواز پیدا کرنے کے لیے جو راستے رکھے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت راستے بنائے ہوئے ہیں، بظاہر اس کے اندر ہمیں نفع نظر آتا ہے، یہ بڑا بہترین راستہ ہے، آپ یہاں سے نفع اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ نقصان کا راستہ ہے۔ تو قانون کو بھی اپنی مرضی سے جب ہم چلائیں گے، قانون کے جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق نہیں چلائیں گے تو نقصان ہوگا، پھر خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ میں نے جب ایک اعتراض کیا تھا کہ ہم تو وہ ظالم لوگ ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے، کہ ہم نے خدا بھی اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، اپنی مرضی کا خدا بنا کے اس کو مانتے ہیں، یعنی اس کے احکامات کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مولوی صاحب یہ ہے، وہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بتا گئے، وہ بتلا گئے ہیں، زبان سے بھی عمل کے ذریعے بھی سمجھا بھی گئے، سکھا بھی گئے۔ یہ تو مولوی صاحب بھی اب اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا مطلب بیان کرے، کوئی نئی تشریح کرے، کوئی نئی تعبیر کرے، قرآن کے حکم کو حالات حاضرہ کے سانچوں میں ڈال کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ میرا جو حکم ہے، میرا جو آرڈر ہے، فارور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اپنی خواہشات کو اس کے سانچے میں ڈالو، تم اس کے اندر آ جاؤ، تسلیم کر لو، اس کو اپنی خواہشات کے دائروں میں تقسیم مت کرو۔ قرآن کا دائرہ ایک ہے، ایک ہی دائرہ ہے قرآن کا، وہ اطاعت اور فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن انسانی خواہشات کے دائرے تو ان کا کوئی شمار نہیں، ہر آدمی پتہ نہیں کتنی خواہشیں اٹھائے پھر رہا۔ تو پوری
امت مسلمہ کے جو افراد ہیں، اگر ان کی خواہشوں کے دائرے میں ہم اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بھائی صاحب یہ کیا شکل ہمارے سامنے آئے گی؟ تصور تو کرے نا، وہ نظام تو نہ ہوا، وہ تماشا ہوا۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو میرے دائرے کے اندر لے آؤ۔ یہی دائرہ وحدت ہے، یہی قانون ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، کبھی جمع نہیں ہوگی، حق پر امت اکٹھی ہوگی۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، غفلت ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ پر امت اکٹھی ہے کہ اللہ کی کتاب، اس پر امت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو دین کامل ہے، اور نبوت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل عطا فرما دی۔ آخری نبی، آخری رسول بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ یہ جو قرآن کی دعوت دینے والی ہستی اور شخصیت ہے، ان کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، کہ میری نیابت کرنے والے ہیں، میرے پیغام پر ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں وہ میرا فرمان ہے، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ میرا حکم ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہمیں وہ ہستی عطا کر دی، اور ان کی سیرت اور ان کے اسوہ حسنہ، ان کی سنت، ان کے اعمال، ان کی ادائیں وہی دین ہے۔ آپ قیامت تک کسی دائرے کے اندر آ جائیں، امت اس پر اکٹھی رہے گی۔ تو آج دیکھیں ہم سود کا معاملہ چل رہا ہے، ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے محنت کی ہے، محنت کے جد و جہد کے مختلف دائرے ہوتے ہیں، لیکن اصول کا ایک ہی دائرہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر دونا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یعنی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سود کو۔ اگر ایک حد بھی مقرر کی ہے تو وہ بھی حرام ہے کہ 100 روپے دے کر 6 مہینے کے بعد میں آپ سے 200 روپے لوں گا، 150 روپے لوں گا، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر مہینے 2 مہینے کی اس متعین مدت کے بعد نہیں دیا تو اب وہ ہر مہینے اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہمارے یہاں اس کی ہر صورت، ہر کیفیت حرام ہے۔ جو لیا ہے یا جو دیا ہے اسی کی واپسی ہوگی، اسی کی واپسی ہوگی۔ سونا جتنا لیا اتنا ہی واپس دیں گے، گندم جتنی لی ہے اتنی واپس دیں گے۔ سمجھا کیا تو کہ مجھے 2 من گندم دے دیں اور 6 مہینے کے بعد مجھے 3 من گندم دے دیں، سیدھا سیدھا حرام ہے، سیدھا سیدھا حرام ہے۔ کہ جس پر بھی آپ کرنسی ہے نا، تو کرنسی پر بھی آپ نہیں اس پر منافع لے سکتے، جو دیا ہے وہی واپس لیں گے، قرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ حسن عمل اور حسن صورت اور حسن سیرت اور حسن معاملہ اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک آدمی کو آپ قرض دے سکتے ہیں، دے دیا، کوئی منافع نہیں ہے، اس پر کوئی منافع نہیں کہ آپ سال بعد مجھے دے دیں، نہیں دے سکتا، یہ بھی قرآن میں ہے، نہ لو اس سے منافع، اس کو ریلیف دو، مجبور ہے، نہیں انتظام ہو سکا، چلو بھائی آپ 2 مہینے اور دے دیں۔ جتنا آپ حسن سلوک کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر بس یقین کرو نا، یقین کر کے دیکھو تو صحیح، ہمیں یقین نہیں ہے اس لیے ہم کر کے کھا رہے ہیں، آرام میں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں۔ ہماری کیفیت یہ ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے حوالے سے کہ ہم ہر حکم کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر مفادات کو سامنے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے،
کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. ہمیں اللہ پر یقین نہیں. اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا، کتنا دوں گا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے پوری سوسائٹی کی اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے. جب سود کا حکم آیا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا حرام ہے بھائی، بس معاملہ ختم کر دو. جس سے جو لینا ہے چھوڑ نہیں لینا. سود اگر لینا ہے کسی سے یہی ختم، چھوڑ دے، ختم کر دے معاملہ. اللہ نے حرام کر دیا، چھوڑ دیا، سارا چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری. تو اللہ نے ان کو اتنا دیا. ہمارے سامنے ہے نا، سیرت اتنی بڑی حقیقت ہے. ابدی سچائی کے طور پر دین جو ہے اس پر عمل اور عمل کی برکت سے اللہ کا انعام، اللہ کی مدد ایک ابدی سچائی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے. جھٹلا نہیں سکتے. اب اللہ نے فرمایا تجارت کرو. تجارت پیشہ انبیاء. اللہ کے نبیوں نے جتنے بھی آئے سب نے تجارت کی ہے، سب نے تجارت کی ہے. تجارت کے اندر نفع ہی نفع. حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے، اور سچ بول کے وہ سودا بیچتا ہے، جھوٹ بول کر نہیں بیچتا کہ چیز کچھ ہے اور بتا کچھ رہا ہے. اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں بیان کر کے. جو آج یہودی نظام معیشت کا سب سے بڑا اصول ہے کہ سیل مین جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، چرب زبان ہونا چاہیے. وہ گھٹیا سے گھٹیا مال کو بھی اچھے سے اچھے ریٹ پر اس کو سیل آؤٹ کر دے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بہترین بیسٹ یہ سیل مین ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں. یہی سکھایا جاتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے وہ سودا بیچتا ہے. حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو سچا تاجر ہے اور جو امین ہے، یعنی اس مال کے اندر خیانت کرنے والا نہیں ہے. چوری کا مال کسی سے سستا لے کے مہنگا نہیں بیچتا. چل رہا ہے ہماری مارکیٹ میں، ہم کہتے ہیں اللہ مہربانی ہوتا ہے. روز چوری کے موبائل جو ہیں وہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں. چوری کے موٹر سائیکل بک رہے ہیں، چوری کی کاریں بک رہی ہیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہاں سے اٹھاتے ہیں کہیں سے جا کے وہ اپنے ورکشاپ میں اس کو کھول دیتے ہیں، اس کے پارٹس بیچ دیتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ قیمت وصول کر دیتے ہیں. کب تک آخر یہ کام ہم کب تک کریں گے؟ آخر زندگی میں ختم ہونا ہے، اینڈ ہونا ہے. اس کے بعد پھر کہاں سے کار لائیں گے، کہاں سے موٹر بائک لائیں گے، کہاں سے یہ چیزیں آپ چوری کر کر کے. وہاں تو عمل کام آنا ہے، تو عمل آپ یہ لے کر گئے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی انسانوں کو تکلیف دینے والی صورتیں ہیں، اعمال ہیں، سب حرام ہیں. انسان کو تکلیف مت دو. اچھا ایک بات آپ کو بتا، گناہ بھی ہے نا، بتایا اس کے اندر کسی انسان کا نفع نظر آ رہا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے تکلیف ہے. آج بھی جواب پیش کرتا ہے سود کا کہ جناب یہ پروفٹ ہے، مارک اپ ہے، یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے. نہیں بھائی تجارت نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ اس سے اس کو بچائیں کہ آپ کو ظاہراً نفع نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ نفع نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا نقصان ہے اس دنیا کے اندر بھی. دیکھیں کافر جو ہے اس کے لیے حرام کھانے پر کوئی پابندی نہیں. قرآن اس کے لیے نہیں ہے. قرآن کے حکم مسلمانوں کے لیے. نماز کا حکم کافروں کو بھی کہنا ہے، زکات کا حکم مسلمانوں کو دیا، نماز کا حکم مسلمانوں کو دیا، حج کا حکم مسلمانوں کو دیا، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا، جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا.
شراب نہ پینے کا، جوا نہ کھیلنے کا، چوری نہ کرنے کا، یہ سارے حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیے ہیں، بھائی کافروں کو نہیں دیے، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ جب وہ مانتے ہی نہیں نہ اللہ کو، نہ اللہ کی کتاب کو، نہ اللہ کے رسول کو، تو ان پر ان حکموں کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یہی میں نے عرض کیا کہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر، ایک مسلم معاشرے کے اندر، ایک مسلم ریاست کے اندر کافر جو ہے ان کے کیا حکم ہیں؟ ان کے بھی آپ جو سسٹم کی بنیادیں ہیں نا، جو اصول طے کیے ہیں، وہاں ہر برائی کو برائی ہی کہا گیا، شراب کو اچھا نہیں کہا گیا۔ کوئی ایک معاشرہ بتا دینا کہ جس میں ریاست نے شراب نوشی کو، چوری کو، ڈکیتی کو، قتل کو، جوئے کو انہوں نے کہا کہ یہ اچھے کام ہے، کوئی ایک ریاست بھی نہیں، یعنی برے اعمال کو برا ہی کہا گیا۔ لیکن قوم کی قوم اگر اس کے اندر ملوث ہو گئی ہے تو ریاست ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی، لوگوں کی اصلاح نہیں کی۔ آپ دیکھیں نا، قانون کو بدل دیا لوگوں کی خواہشات کے مطابق، لیکن قانون پر عمل نہیں کرایا۔ یعنی زنا کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن زنا کے عمل کی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کو جائز قرار دینے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے اس کے اندر راستہ نکالا، قانون کے اندر راستہ نکال دیا کہ اگر دو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے تنہائی میں جو مرضی کرتے رہے، اگر ان کی اپنی رضامندی ہے تو ریاست ان کو نہیں روک فرمائے، ریاست نہیں روک سکتی۔ یہ تو کافروں کا ہے نا، لیکن اسلامی ریاست تو کہتی ہے کہ میں تمہاری تنہائی کی بھی حفاظت کروں گی۔ تنہائی میں تو سب کچھ ہوتا ہے، تنہائی میں انسان دھوکہ دینے کی پلاننگ کرتا ہے، چوری کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، شراب پینے کا سوچتا ہے، زنا کا سوچتا ہے، جوا کیسے کھیلنا ہے، یتیم کا مال کیسے مارنا ہے، کس کو کیسے قتل کرنا ہے۔ اسی تنہائی پر ہی تو دین اسلام پیدا دیتا ہے، او اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، او مجھے ماننے والوں بندو، اس کا اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اس تنہائی میں میرے ساتھ تعلق سیدھا کرو، مجھے یاد کر لو، مجھ سے باتیں کر لو، مجھ سے مانگ لو جو چاہیے۔ لیکن اس سوسائٹی کے لیے یہ قوانین نہیں، ہمارے لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو کامیاب نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ بدل نہیں سکتا، وہ جیسے لکھا ہوا ہے سامنے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل اس قانون پر موجود ہے۔ اب اللہ نے جو حفاظت ہر اعتبار سے کر دی ہے، نہ آپ مطلب بدل سکتے ہیں، ٹیکسٹ جو ہے اس کو بھی بدل نہیں سکتے آپ، اور نہ حضور علیہ السلام کے عمل کو اس دنیا سے مٹا سکتے ہیں کہ حضور نے ایسا نہیں کیا، کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور کے اعمال کے گواہ 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، ایویڈنس ہے، 1.5 لاکھ ایویڈنس ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ تو جناب دین تو وہ ہے کہ جو اللہ کی بھی گواہی مانگتا ہے، شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت مانگتا ہے، ساری کتابوں پر گواہی مانگتا ہے، سارے نبیوں پر ایمان کی گواہی مانگتا ہے، اللہ کے نبی پر وہ گواہی مانگتا ہے اور زبان سے، اور پھر اس پر عمل کی گواہی بھی مانگتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر میں پڑھی ہوئی نماز کوئی گھر والا دیکھ لے نہ دیکھ لے الگ بات ہے، لیکن مسجد کی نماز جو ہے یہ ایک دعوت بھی ہے، دعوت ہے، اکٹھے ہو کے پڑھو، یہ تبلیغ ہے، یہ اس عمل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تمہارے اندر محبت اور محبت جو ہے اس کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے نماز۔ آپ مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مل کے رکوع کرتے ہیں، مل کے سجدہ کرتے ہیں، کوئی سیٹھ صاحب اور کوئی حضرت صاحب، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر کریں گے۔ بادشاہ بھی ہوگا تو اگر کسی کے ساتھ تو کھڑا ہوگا نا، جو دونوں طرف اس کے باقی، اور تو کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، وزیر ہوگا زیادہ سے زیادہ، تو وزیر کھڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ، لیکن ہے تو وہ بھی بندہ، اللہ کے سامنے دونوں برابر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ جو ایکویلٹی قائم کی ہے ہمارے درمیان، جو یہ مساوات قائم کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک
وہی قابل احترام ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کو سوسائٹی میں عزت ملے گی اللہ کی رحمت سے، جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والا ہے، اس پر عمل کی کوشش کرنے والا ہے، جو حرام سے سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا، حلال کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو لوگ سود نہیں کھا رہے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ پرسوں سیمینار تھا کراچی میں، تو اس میں وہ فروخت حبیب بھی آیا ہوا، تمام بینکوں کے مالک آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے بگ گنز تھی، وہ سرمایہ کی دنیا کی بگ گنز تھی۔ اب میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ اگر ان کو بھی لوگوں کے اندر ہی آنا پڑا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی اور مخلوق نہیں تھی، شیئرنگ کی ہے ان سے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے، تو وہاں ایک تاجر آیا، مجھے نام بھول گیا، اس نے کہا کہ میں نے 1970 میں کاروبار شروع کیا اور میری جو مالی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ مثلا میں نے 100 روپے سے کام شروع کیا، تو ہم جو مل کے یہ کام کر رہے تھے، 100 روپیہ ہم دو تین اپنی فیملی تھی ہماری، ہم نے مل کے کام شروع کیا، تو ہم نے بیٹھ کے سب سے پہلے جو بات طے کی وہ یہ کہ ہمارے اس کاروبار کے اندر کبھی بھی سود نہیں آئے گا۔ ہم نے سب سے پہلے گھر میں یہ بات بیٹھ کر طے کی، ہمارے اس کاروبار میں سود کسی بھی شکل میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا 1970 سے شروع کیا، آج 2022 جو ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اور میں اس وقت پاکستان کے صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کی فرسٹ لائن کے اندر میں کھڑا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اور میں نے پلٹ کر بھی کبھی کسی بینک کو نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، بینک سے ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ ہماری مجبوری اتنی ہے کہ ٹھیک ہے ایک ٹرانزیکشن وہ ہم کروا لیتے، لیکن انہوں نے وہ اصول کے ذریعے بس سیدھی سیدھی کیا اور مال نکلوا دیا، نہیں رکھتے ہم پیسہ، خالی کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا، ہونے نہیں دیا۔ جب میں نے معاملہ اللہ سے سیدھا کر دیا، بات تو یقین کیا، ہمیں یقین نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں ڈاکٹر آصف صاحب، سابق قادیانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عجیب ایمانی کیفیت عطا فرمائی، اللہ ان کو سلامت رکھے اور شیطان کے ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ ادھر سے ادھر گئے تھے، ادھر سے پھر واپس آئے 8 سال کے بعد۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھی سیدھی بات کر کے، اس سے کوئی معاملہ کر کے، صاف معاملہ سیدھا سیدھا دعا مانگ کے کسی کام کا آغاز کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں آپ کو ناکامی ہو نہیں سکتا، کہ کہیں ہمارے کسی سسٹم کے اندر کوئی ایرر ہے، ہماری کوئی غلطی ہے، کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہیں، ہم اللہ کے قانون کی کہیں خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جو درمیان میں ہرڈلز آتی ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے سیدھا معاملہ کیا ہے نا کہ یا اللہ یہ میں ہوں اور یہ میرا کام ہے اور میں تیری رضا کے لیے اس کام کو کرنے نکلا ہوں، یا اللہ کامیابی دے دے، اللہ کامیابی دے دے۔ آپ یقین فرمائیں، یعنی وہ یہ گزشتہ 8-10 سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جتنے لوگ ان کے ذریعے قادیانی ہوئے سب کو واپس لے آئے، یہ غیر معمولی کام ہے۔ اور اب بھی جو پیدائشی قادیانی ہیں ان کو واپس لا رہے ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے پوری ایک فیملی ہے، 5 افراد ہیں، ماں باپ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، مسلمانوں، ان کے نکاح بھی آگے مسلمانوں سے ہوں انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ 9 کا ہے، تو ایک قادیانی بہن جو ہے مسلمان ہوئی، اب اس کا انشاءاللہ یہاں نکاح ہوگا آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ ہمارے مقام کے ایک نوجوان ہیں، انہوں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔
اثر کے وقت نکاح ہوگا. تو ہر اتنی محنت ہے کہ آپ انسانیت کی اور کون سی خدمت چاہتے ہیں؟ آپ کسی انسان کو آخرت کی تباہی، ہلاکت اور بربادی سے اس کو نکال کے آپ اس کو جنت کے راستے میں، سلامتی کے راستے میں لے آتے ہیں. اس سے بڑی کیا خدمت ہے انسانیت کی؟ دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں مانو گے میرے حکم، سود کھاتے رہو گے اور یہ ساری حرام کاریاں کرتے رہو گے، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے. تو ایک کافر وہ ہے جو کتاب اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو جائے گا ہی جائے گا بس. اور جو اس کو مانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف چلتا ہے، اپوزیشن بن کے چل رہا ہے، سزا تو ملے گی. میرا نام بھی لیتا رہا، میرے سے دوستی کا اعلان بھی کرتا رہا، میرے دین کا نام بھی لیتا رہا، میرے نبی کا نام بھی لیتا رہا، کرتوت تیرے یہ ہیں سارے، اس کے خلاف تم نے کام کیے ہیں اور تم نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ان برے کاموں پر لگایا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور حکم مانو اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو. یعنی ہم پر اللہ کی رحمت موقوف ہے، یہ پینڈنگ ہے، کنڈیشنل معاملہ ہے. جو اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کی مدد ہے کہ ہم اس کا بھی حکم مانیں، اس کے نبی کا بھی حکم مانیں. نہیں مانیں گے تو وہ رحمت حاصل نہ ہوگا. لفظ پر مارے، میں تو نہیں کہہ رہا. رزق اس نے دینا ہے، وہ تو دے رہا ہے، اس دشمن کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو بھی دے رہا ہے. وہ اس نے ذمہ دیا ہے، پیدا جو میں نے کیا، جس کو میں نے پیدا کیا، جب تک اس کو موت بھی تو میں نے دینی ہے نا. جب تک موت نہیں آئے گی اس کو رزق میں دوں گا. حتیٰ تک میرا رزق، اپنا رزق مکمل کر کے اس دنیا سے جائے گا. لیکن جو رحمت ہے، جو اللہ کی مدد ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اس کا دنیا میں بھی راضی ہو جانا اور آخرت میں بھی، وہ اس کے حکموں کو ماننے، اس کے نبی کے ماننے پر موقوف ہے. 75 سال ہو گئے، اب تک رگڑے کھا رہے ہیں. تو سود ایسے ہی ختم ہوگا. پہلے باہر کے معاملات صاف کریں. آپ اندر سود ختم کر دیں اور باہر آپ IMF کو، ورلڈ بینک کو اور دیگر مالیاتی اداروں کو آپ سود دیتے رہیں اور قوم سے آپ لوٹ کے کھینچ کے ان کو دیتے رہے، ہماری حلال مال کو ہم سے لے کر ان کو دیتے رہے، تو کیسے نظام ٹھیک ہوگا؟ میں نے وہاں کہا، میں نے کہا آپ اعلان کرتے ہیں، حکومت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سود کے نظام کو ختم کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپیل واپس لے لی، نیشنل بینک نے لے لی، باقی بینکوں نے بھی لے لی اپیل واپس کہ ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف، ڈیسیژن کے خلاف ہم نہیں جاتے، آپ جو فیصلہ کریں. میں نے کہا حکومت اعلان کرے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خزانوں کو بھر دے گا. اس طرح عہد نبوی میں صحابہ کے بیت المال کو اللہ نے بھر دیا تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا، آوازیں دیتے پھرتے تھے کہ کوئی ہے ضرورت ہم تو لے جائے. پر یقین تو کرو نا. تو میں نے کہا اگر تمہیں کوئی یقین تھوڑا سا کنفیوژن ہے، دو مگوں میں ہے، تو ایسے کرو، اعلان کر دو. ہم مولوی لوگوں نے کرونا کے دنوں میں حکومت سے زیادہ عوام کی خدمت کی. سیلاب کے موقع پہ اب تک حکومتی امداد لوگوں تک نہیں پہنچی. موبائل پہ میسج تو چل رہا ہے لیکن حکومتی امداد صحیح معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچی. مدرسوں والے پہنچا رہے ہیں جن کے آپ نے بینک اکاؤنٹ بند کیے ہوئے، بند کیے ہیں آپ نے فیڈف کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ. ہمارے مدرسے کا اکاؤنٹ بند کر دیا. 1.5 لاکھ روپیہ جو تھا اس میں پڑا ہوا تھا، وہ غبن کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے، یہودی معیشت کے علم بردار مسلمانوں نے. لیکن اللہ نے کرم کیا، بندے تو ہر جگہ بیٹھے، وہ راستہ نکال لیا، زکات کے پیسے سے نکل آئے. تو جناب سسٹم کو آپ ٹھیک کریں گے تو آپ آگے. اب یہ کہ 5 سال میں پورا کر دیں اس کو. 30 سال آپ نے گزارے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف اور مزید 5 سال مانگ رہے. آپ اعلان کر دیں. میں نے کہا سیلاب میں دیکھیں اب تک ہماری جماعت مجلس احرار اسلام مسلسل مکانات بنا رہی، لیکن ہم نے ایک ٹارگٹ کیا. ہم نے سب سے پہلے مولوی کو ہم نے پریفرنس دی ہے کہ ایک گاؤں کا مولوی ہے، اس کا گھر بھی گیا، اس کی مسجد بھی گئی، جو لوگوں کو تعلیم بھی دیتا تھا، جو لوگوں کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتا تھا، ان کی خوشی میں بھی شریک ہوتا تھا، جو لوگوں کو دین پہنچاتا تھا، اس کی تبلیغ کرتا تھا. اس کو فنانشلی آپ کھڑا کریں پہلے، مسجد کو تعمیر کریں، اس کا گھر بنائیں، جو بچ جائے اس کو بتاؤ کس کس کا گھر اور
تعمیر کرنا, ہمارے پاس جو ہے ہم اسی کے اندر جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں گے, ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. سندھ میں ہمارے جماعت کے آزاد کے ساتھی گئے ہیں, یہ جنوبی پنجاب میں ہمارے دوستوں نے کام کیا ہے, بلوچستان میں گئے ہیں, KPK میں اب گئے ہیں, 3 دفعہ گئے ہیں, تو وہاں ہم نے لوگوں کے ساتھ مدد کی. میں نے وہاں کہا, وہ سارے صنعت کار موجود تھے, سرمایہ کار بھی موجود تھے, میں نے کہا جناب یہ حکومت والے بھی موجود ہیں, ہم اور بھی لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا ملک کا خزانہ بھر دیں گے, اس قوم نے ہمیشہ قربانی دی ہے. آپ نے مہم چلائی تھی نا, قرض اتارو ملک سنبھالو, ہماری بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے تھے, کہاں گیا وہ سارا مال؟ رد کر گئے. تو آپ بھی گئے, قوم تو تیار ہے, اب بھی قوم تیار ہے. ہم ایک جوڑے کپڑے کے اندر گزارا کر لیں گے, لیکن ملک کو معاشی اس پریشانی سے نکالنے کے لیے قوم اب بھی آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ کریں تو صحیح. اور یہ نوبت ہی نہیں آئے. میں نے تاجروں سے کہا کہ آپ نے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. حاجی عبدالرزاق مرحوم ARY والا عبدالرزاق گولڈ دبئی میں تھا, اس نے آفر نہیں کی تھی نواز شریف کو آفر کہ مجھے آپ فری ہینڈ دے دیں اور میرے ساتھ ڈیٹ فکس کر دیں, میں پاکستان کا تمام قرضہ ایک ہی قسط کے اندر ہارڈ کیش میں ادا کرتا ہوں. پاکستان کا آدمی تھا نا, آپ نے کیوں نہیں اس کے آفر کو قبول کیا؟ ساڈا کی بنے گا؟ اسی کتوں کھاواں گے؟ ساری روزی, ساری دیہڑی, ساڈا انعام. ہم یہاں کھڑے, سیٹھ عابد نے آپ سے کہا میں پورا قرضہ اتارتا ہوں, ایک ہی قسط میں اتارتا ہوں, مجھے فری ہینڈ دے دیں, 1 سال فری ہینڈ دے دیں, مجھے نہ پوچھا جائے میں کیا چیز کہاں سے لا رہا ہوں. وہ آدمی جو آپ کو آپ کا ایٹمی پلانٹ مکمل کر کے آپ کو دے رہا تھا, اور مکمل کیا اس نے سیٹھ عابد نے. شاہ مرحوم نے اس سے کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہو, کیا کیا تم نے ملک کے لیے؟ اس نے کہا مجھے ملک کی خدمت کے لیے تم نے کبھی کچھ کہا, تم نے کیا ڈیوٹی مجھے دی ہے بتاؤ؟ اس نے کہا ہمارا ایٹمی پلانٹ ہے, اس کو مکمل کر دیں. وہ پروسیسنگ سسٹم کا فرانس سے وہ مکمل نہیں آ رہا, تو شیخ عابد نے بہت ہو گیا, اس نے پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں اکٹھی کر کے, اس نے کہا کہ مجھے پوچھا نہ جائے, میری موومنٹ جتنی بھی ہے اس کو بالکل فری کر دیا جائے, میں لے آتا ہوں. لے آیا, مکمل کر دیا اس کو. تو یہ بزنس کمیونٹی ہماری وہ بھی مال دینے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا مطالبہ کریں گورنمنٹ سے, آپ سود کا نظام ختم کرنے کا اعلان کریں, ہم آپ کا جو ہے وہ ملک کا خزانہ جو ہے بھر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام سے بچائے, پوری قوم کو بچائے, حکومت کو بچائے, ملک کو بچائے. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.